اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین کے درمیان جاری حالیہ تنازع میں بہت سے عوامل ایسے ہیں جو ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسرائیل کی جنگ کی جرائم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ ہفتے امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس سے قبل متعدد بار اسرائیل کی حمایت کر چکے ہیں، جبکہ ساتھ ہی اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد سے متعلق تشویش کا بھی اظہار کر چکے ہیں۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے قانون ساز بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی لابی سے موصول ہونے والی رقم کے مطابق اسرائیل کی طرف داری کر رہے ہیں، لیکن کانگریس کی ترقی پسند خواتین کا ایک گروہ جس میں فلسطینی نژاد راشدہ تلیب اور صومالی نژاد امریکی کانگریس رہنما الہان عمر شامل ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ سے اتفاق نہیں کرتا، مگر خود ان کے نقطہ نظر سے اتفاق کرنے والے امریکی سیاستدانوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تاہم امریکی حکومت کی حمایت کے باوجود فلسطین اسرائیل تنازع کو جس طرح امریکی عوام سمجھ رہے ہیں وہ کافی مختلف ہے۔ اگر طاقتور اسرائیلی لابی جو اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے اسے مات دینی ہے، تو اس کے لیے ووٹ دینے والے امریکی عوام کی رائے میں تبدیلی اہم ثابت ہوگی۔ حالیہ دنوں میں ہمیں اس بارے میں شواہد بھی ملے ہیں۔ گزشتہ ہفتوں سے امریکہ بھر میں غزہ کی حمایت میں لگاتار مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس اور ڈیٹرائٹ جیسے بڑے شہروں میں منعقد ہونے والے ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ انہی میں سے ایک گزشتہ ہفتے یہودی گروپ جیوش وائسز فار پیس کے زیر اہتمام مظاہرہ بھی تھا، جس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین گرینڈ سینٹرل اسٹیشن میں جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے پولیس کو مجبوراً ریل ٹرمینل بند کرنا پڑا۔ مظاہرین نے ناٹ ان آور نیم، ہمارے نام پر نہیں، کے نعرے لگائے اور اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی پر جاری مسلسل بمباری کو تمام یہودیوں کی حمایت حاصل نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مظاہروں میں مسئلہ فلسطین اور مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کو اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جو امریکی عوام کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ حالیہ برسوں یا کم از کم 2021 سے فلسطین کے حامیوں نے بلیک لائیوز میٹر موومنٹ کے منتظمین کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب 2021 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ہوئی تو نیشنل پبلک ریڈیو نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ فلسطینی حامیوں اور سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنان کے درمیان تعاون کیسے قائم ہوا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ سے قبل بہت سے سیاہ فام امریکی عیسائی مسیحی صہیونیت اور اسرائیلی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے تھے۔ 1967 کی جنگ اور فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کے بعد ان کے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ آج اسرائیلی ریاست کے اقدامات کو آباد کار استعمار کی کارروائیوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں بڑی تعداد میں یورپ سے سفید فام لوگوں نے برطانوی سلطنت کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کیا تھا۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یورپی باشندے یورپ میں یہودیوں کی بڑی تعداد کی موجودگی پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے انہیں غیر یورپی اور مسلمانوں کی زمین پر بسانے کا فیصلہ کیا۔ 1967 کے بعد کی چند دہائیوں میں اس طرح کے نقطہ نظر کو یہود مخالف قرار دیا جاتا تھا۔ اسرائیلی ریاست پر تنقید کے نتیجے میں امریکہ میں مقیم ان مخصوص یہودیوں کی جانب سے اب بھی یہود مخالف ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، جو کہ فلسطینیوں کی اچانک حمایت سے پریشان ہو گئے ہیں۔ تاہم امریکی تعلیمی اداروں میں BDS بائیکاٹ، ڈی ویسٹمنٹ اور سینکشنز تحریک کے ذریعے کیا گیا کام اس چیز کو عیاں کرتا ہے کہ کس طرح امریکی قانون سازوں کی جانب سے اسرائیل کی حمایت اسرائیلی ریاست کو قتل عام کرنے اور قبضے کی اجازت دینے کے مترادف ہے۔ BDS آج بھی متحرک ہے۔ امریکہ میں اس کے حامیوں اور آئیوی لیگ کالجز میں فلسطین کی حمایت کرنے والے طلبہ کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلبہ کے دیگر گروہ جیسے بلیک لائیو میٹر میں شامل گروہوں نے دیکھا ہے کہ طاقتور یہودی مفادات
जो हमेशा इसराइल के फैसलों पर से तवज्जो हटाते किस तरह BDS तहरीक की मुखालफत करते हैं। बरसों से फलस्तीन इसराइल तनाज़े को सिर्फ सफेदफाम लोगों की जाबिराना सियासत और इसकी बालादस्ती के तनाजुर में देखा जाता रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर के कारकुनान इसराइली हुक्काम की जानिब से फलस्तीनियों पर जुल्म और अमरीकी पुलिस की जानिब से सियाफाम अमरीकी शहरियों को निशाना बनाए जाने में मुमासलत को देख सकते हैं। टिकटॉक और बिलखुसूस टिकटॉक लाइव ने इस मौजू पर गुफ्तगू और बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। अभी हाल ही में सियाफाम अमरीकी सिविल राइट्स कारकुनान और सहवानी यहूदियों के दरमियान मुकालमा हुआ। इस मुकालमे में सियाफाम कारकुनान ने सहवानी यहूदियों की जानिब से दिए जाने वाले बयानात पर सवालात उठाए, क्योंकि वो जुमले बिल्कुल वैसे ही थे जैसे नस्ल परस्त सियाफाम शहरी उनके खिलाफ अदा करते आए हैं। फिर इस जुमले के मेरे फलस्तीनी दोस्त हैं पर भी एतराज किया गया, क्योंकि इस तरह के जुमले इस हकीकत को दबा रहे हैं कि यहूदी इसराइली एक गासिब कुव्वत हैं या इस कब्जे में मददगार हैं, और ये कि फलस्तीनी अरबों की बड़ी तादाद अपना दिफा नहीं कर सकती। सिर्फ सियाफाम अमरीकी ही फलस्तीनियों की हिमायत नहीं कर रहे, बल्कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद होने वाले एक पूल में इंकशाफ हुआ कि 30 से 35 साल की उम्र के 25% अमरीकी शहरी इसराइली कब्जे के खिलाफ फलस्तीनियों की मज़ाहिमत पर मुस्बत राय रखते हैं। मुजाहिरों और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फलस्तीन के हक में बुलंद होती आवाजें अमरीकी अवाम की सोच में तब्दीली का इशारा देती हैं। अगर शहरी हुकूक के लिए काम करने वाले अमरीकी तंजीमों की नजर से देखा जाए तो इस तनाज़े में फलस्तीन की हिमायत में इजाफा होता रहेगा। अगर अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल यही हालात रहे तो इसराइल की हिमायत में कमी वाक़ई हो सकती है। ये इस मुल्क के लिए इंतहाई अजीब व गरीब बात होगी, जो हर साल इसराइल को अरबों डॉलर देता है, क्योंकि छोटी सी तब्दीली भी मुस्तकबिल का मंजरनामा बदलने में अहम साबित हो सकती है।